بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے عہدہ خلافت میں کچھ ایسے اہم واقعات ہوئے جو تاریخ میں درج ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بدکار عورتوں کا ہے کہ ان بدکار عورتوں نے کیا کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اس کے بعد دوسرا واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے دورہ عہد میں یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ عہد میں شاتم شیخین کا انجام کیا ہوا کہ یہ ایک شخص تھا جس نے گستاخی کی تھی اور اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوا، اس کو کس طرح کی سزا ملی اور یہ اللہ کا عذاب اس پر آیا اور کس طرح یہ اس عذاب میں وہ گرفتار ہو کر اس دنیا فانی کو چھوڑ گیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے والے جو قبر کا عذاب ہے یا جہنم میں وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں یعنی کہ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیز دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور یہ صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلتے ہی کندہ اور خضر موت تاکر پہنچی تو وہاں کے فاسقوں اور منافقوں نے جشن منایا اور کفار اپنی بلوں سے باہر نکل آئے، یعنی کہ جو کفار تھے، جو اسلام کے مخالف تھے، جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دب کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے مختلف قسم کی سازشیں کرنے کے لیے، اور کچھ عورتیں نمودار ہوئیں جو خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے اور دف بجاتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان کھڑا ہوا اور اس نے اس منافقانہ سرکشی کے خلاف قدم اٹھاتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے یہ اشعار لکھے۔ ابوبکر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ابوبکر کے پاس پہنچ کر یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہاں بدکار عورتوں نے تہمتیں لگائی ہیں۔ ان عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ ان کے ہاتھ تیز تلوار سے کاٹ دیں جیسے بجلی آسمان پر چمکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ پیغام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گرا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتش فشاں پہاڑ بن گئے اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس فتنے کو دبانے کے لیے آپ نے فوراً اپنے گورنر کو یہ حکم بھیجا کہ وہ جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتقام لیں۔ چنانچہ ان کے گورنر نے ان بدکار عورتوں کو جمع کیا اور ان سب کے ہاتھ کاٹ دیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے وہ شاتم شیخین کا ہے، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے تو ان میں سے ایک آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ لوگوں کو اس پر غصہ آیا اور اس کو تنبیہ کی۔ اس کو انہوں نے روکنے کے لیے اور اس کو باز رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تو لوگوں نے کہا، کیا تم محمد کے 2 وزیروں کو برا بھلا کہتے ہو؟ لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور گالیاں دیتا رہا اور حضرت شیخین کی شان میں نامناسب الفاظ بولتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی۔ ناظرین کرام، جب وہ بیت الخلا میں پہنچا تو شہد کی مکھیوں اور بڑوں کے جھنڈ نے اس پر حملہ کر دیا، اور وہ شہد کی مکھیاں اور وہ بڑ جو تھے وہ اس کو ڈسنے لگے اور اس کو کاٹنے لگے۔ وہ چیختا ہوا فریاد کرنے لگا، لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلانے لگا۔ تو ناظرین اکرام، لوگ بھاگتے ہوئے اس کی مدد کے لیے پہنچے، لیکن جب وہ اس کے قریب ہوتے تو وہ شہد کی مکھیاں اور وہ بڑیں ان پر حملہ آور ہو جاتی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اور دور ہو کر اس کو دیکھتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہد کی مکھیوں اور بڑوں کے اس کا جسم چھلنی کر دیا۔ اور یوں ناظرین کرام، اللہ پاک نے اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والے ان شیخین جو تھے یہ اللہ کے پیارے تھے، اس طرح سے ان کا دفاع کیا اور اس طرح اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں کل، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔